السلام علیکم دوستو، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک سڑک کے کنارے ایک نوجوان کھڑا تھا اور وہ بڑا پریشان اور افسردہ نظر آ رہا تھا، غمگین نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہ ایک بابا جی آئے۔ انہوں نے اس نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، کیوں پریشان نظر آ رہے ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ انکل، بابا جی کیا بتاؤں، اصل میں بات یہ ہے کہ میں پہلے اکیلا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، تب میرے ماں باپ بھی زندہ تھے، نہ مجھے کمانے کی فکر تھی، نہ مجھے پیسہ لانے کی فکر تھی۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر سے کھا بھی لیتا تھا، پی بھی لیتا تھا، ایسی مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ لیکن اب میرے ماں باپ بھی وفات پا چکے ہیں اور میں نے شادی بھی کر رکھی ہے۔ اب میں گھر میں اگر فارغ بیٹھا ہوتا ہوں تو بیوی مجھے کہتی ہے کہ کیوں فارغ بیٹھے ہو، جا کچھ کمانے کو، کھانے کو لے کے آ، کما کے لے کے آ، میں بھی کھاؤں تو بھی کھا، ایسے فارغ بیٹھنے سے تو کام نہیں چلے گا۔ اب مجھے تو کمانے کا طریقہ ہی نہیں آتا، میں کماؤں تو کماؤں کیسے، میں پیسہ لاؤں تو لاؤں کہاں سے، بس اسی بات میں پریشان کھڑا ہوں، میں نے تو کبھی کمایا ہی نہیں۔ تو وہ بابا جی کہنے لگے کہ بیٹا آپ کی یہ پریشانی ہے، ذرا مجھ سے تو پوچھ کے دیکھ، آپ کے تو نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، اولاد ہی ابھی تک آپ کو تو اللہ پاک نے ابھی تک بیٹا یا بیٹی ہی نہیں دی، آپ تو اکیلے ہو یا صرف آپ کی گھر والی ہے، آپ تو دو آدمی ہو۔ آپ اگر ایک دن بھی کمانے کے لیے جاؤ تو 2 دن آرام سے کھا سکتے ہو بیٹھ کے، ذرا مجھ سے تو پوچھ، میرے تو بیٹا 10 بچے ہیں، میں صبح کمانے کے لیے جاتا ہوں، شام تک کماتا ہوں، جو اجرت، جو پیسہ، جو رقم ملتی ہے اس سے بڑی مشکل سے ہمارا گزارا چل رہا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسی بات آ جاتی ہے کہ ہماری فاقوں تک نوبت چلی جاتی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ بیٹا میں آپ سے زیادہ پریشان ہوں، میں آپ سے زیادہ دکھی ہوں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، اچھا بابا جی یہ بات ہے، جو بیچارہ اکیلا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو شادی شدہ ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے بچے ہیں وہ بھی پریشان ہے، تو لگتا ہے کہ پھر یہ دنیا ہے ہی پریشان لوگوں کی، یہ دنیا ہے ہی دکھی لوگوں کی، یہاں پہ پھر کوئی سکھی تو نہیں ہوگا۔ تو وہ بابا جی کہنے لگے، نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، سکھی لوگ ہوں گے، آؤ ہم تلاش کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے لوگ سکھی ہیں۔ وہ بابا جی اور نوجوان دونوں چل پڑے۔ اب نوجوان کہنے لگا کہ بابا جی مجھے لگتا ہے کہ شہروں میں رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، شہروں میں رہنے والے وہ بڑے سکھی ہوں گے، وہاں پہ میں نے بڑے بڑے سٹور دیکھے ہیں، وہاں پہ میں نے بڑی بڑی دکانیں دیکھی ہیں، ان کے رہن سہن کا انداز، ان کا سٹائل، وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بڑے خوشحال لوگ ہیں۔ تو وہ جو بابا جی تھے وہ فرمانے لگے کہ بیٹا آپ کی نظر میں وہ سکھی لوگ ہیں، مجھے تو لگتا ہے جو دیہات والے لوگ ہیں نا وہ زیادہ سکھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہاں پہ بڑی بڑی دکانیں ہوں گی، شہروں میں سٹور ہوں گے، لیکن بیٹا آپ کو پتہ ہے وہاں پہ نہ پینے کو پانی خالص ملتا ہے، نہ پینے کو دودھ یہ خالص اور قدرتی چیزیں دیہاتوں میں ملتے ہیں، اور دیہاتوں کی اپنی رونق ہوتی ہے، بیٹا دیہاتوں میں سکھی لوگ ملیں گے۔ اچھا اسی کشمکش میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اچھا پہلے چلتے ہیں شہر کی طرف، وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ آیا وہ لوگ سکھی ہیں کہ نہیں۔ وہ دونوں آئے، ایک بڑے سٹور پہ آ کے انہوں نے نظر ڈالی، دیکھا تو وہ جو دکاندار صاحب تھے وہ گاہکوں کے ساتھ لین دین کر رہے تھے، مصروف تھے ذرا۔ اب انہوں نے باتوں باتوں میں نا بابا جی نے اور نوجوان نے تھوڑی سائڈ پہ کھڑے ہو کر اس کی طرف نظریں لگا کر کہا کہ دیکھا ہے، نوجوان نے کہا بابا جی دیکھا ہے نا، میں نے کہا تھا نا یہ لوگ بڑے خوشحال ہیں، ادھر دیکھو ماشاءاللہ وہ کیسے پیسوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، یوں سمجھو وہ پیسے دے رہا ہے، یہ پیسے لے رہا ہے، پتہ نہیں شام تک یہ کتنے پیسے کما لیتا ہوگا، ہمیں تو کمانے کا ہی فکر تھا نا۔ اب لگتا ہے کہ یہ بڑا سکھی آدمی ہے جس کے پاس پیسے کی ریل پیل ہے۔ بس یہ باتیں وہ کر رہے تھے کہ اس سٹور والے کے، اس دکاندار کے کانوں میں یہ باتیں سنائی دی۔ جب اس نے یہ باتیں سنی کہ یہ لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا سکھی ہوں، کہ میرے پاس دولت زیادہ ہے، تو اس نے دونوں کو بلایا، بلا کر کہا کہ بابا جی اور بھائی جان آپ مجھے سکھی کہہ رہے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسا دکھی ہے ہی کوئی نہیں، میرے جیسا دکھی ہے ہی کوئی نہیں۔ بیٹا آپ کی فکریں یہ ہیں، آپ کے دکھ یہ ہیں کہ آپ کے پاس کمانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، میرا دکھ تو سنو، میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں،
اللہ نے پیسہ تو بہت دیا لیکن اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، جب میری اولاد ہی کوئی نہیں تو میں اس پیسے کو سر پہ ماروں گا، میں نے اس پیسے کا اس دولت کا کیا کرنا ہے؟ لوگ کماتے اولاد کے لیے ہیں، لوگ خرچ کرتے اولاد کے لیے، میری تو اولاد ہی کوئی نہیں، میں کیا کروں اس دولت کو؟ میں بڑا پریشان ہوں۔ ان دونوں نے کہا اچھا یار یہ تو پھر ہمارا اندازہ ہی غلط نکلا۔ وہ بابا جی کہنے لگے دیکھا نا بیٹا، میں نے کہا تھا نا کہ شہروں میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، سکھی لوگ دیہات میں ملیں گے، چل بیٹا دیہات کی طرف چلتے ہیں۔ ایک گاؤں میں آئے، گاؤں میں دیکھا کہ ایک آدمی سیٹھ صاحب وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے حکے کے کش لگا رہے ہیں، دھوپ میں بیٹھے ہیں، سردی کا موسم ہے۔ تو وہ بابا جی کہنے لگے دیکھا نا بیٹا، میں نے کہا تھا نا، وہ دیکھ کتنے اطمینان سے بیٹھے ہیں، کتنے سکھی انداز سے بیٹھے ہیں۔ جب وہ اس کے قریب آئے تو پھر بابا جی نے وہی باتیں کہ سیٹھ صاحب ماشاءاللہ ہم تو سکھی آدمی ڈھونڈ رہے تھے، اللہ نے آپ سے ہمیں ملوا دیا ہے، آپ بڑے اطمینان والے ہمیں نظر آ رہے ہو۔ بس یہی باتیں انہوں نے کی کہ سیٹھ صاحب کا پارا ہائی ہونا شروع ہو گیا۔ سیٹھ صاحب کہنے لگے آپ کہہ رہے ہو میں سکھی ہوں، میرے جیسا میں کہتا ہوں پریشان آدمی نہ آسمان نے دیکھا ہوگا نہ زمین نے دیکھا ہوگا، بھئی آپ کی کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگا یار میں تو جب سے ہوش میں آیا ہوں نا، والد صاحب کی وفات کے بعد میں یہ خواہش دل میں لیے پھرتا ہوں کہ کاش میں بھی کبھی اس گاؤں کا نمبردار بن جاؤں گا، اس گاؤں کا وڈیرا بن جاؤں گا۔ کب سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں یہاں کا نمبردار بن جاؤں، یہ لوگ مجھے اپنا بڑا سربراہ مان لیں، لیکن لگتا ہے میرے یہ خواب پورے نہیں ہونے والے۔ یہاں پہ تو ہر آدمی اب خود کو نمبردار سمجھ رہا ہے، میری نمبرداری کیا چلے گی؟ میں بڑا پریشان ہوں۔ اب وہ دونوں کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ یہ دنیا ہے ہی پریشان لوگوں کی، چلو گھر واپس چلتے ہیں۔ اب وہ دونوں گھر واپس آ رہے تھے، آتے آتے راستے میں ایک نہر پر عجیب منظر دیکھا۔ نہر کے کنارے ایک بابا جی بیٹھے ہیں، سفید داڑھی ہے، سر پر پگڑی پہنی ہوئی ہے، ٹوپی رکھی ہوئی ہے، اور جناب والا پاؤں میں جوتے بھی پھٹے ہوئے، کپڑے بھی بظاہر ایسے جیسے کوئی غریب آدمی ہو۔ جب ان دونوں نے ان کو دیکھا تو کہنے لگے وہ دیکھ ہم بھی پریشان ہیں، ہمارے جیسے ایک اور پریشان بھی، وہ دیکھ وہ بیٹھے ہیں۔ اور وہ بابا جی وہیں نہر کے کنارے بیٹھے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب وہ دونوں اس کے بھی قریب آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ بابا جی لگتا ہے ہم بھی پریشان ہیں لیکن آپ ہم سے بھی زیادہ پریشان نظر آ رہے ہو، آپ کے تو جوتے بھی پھٹے ہوئے، کپڑے بھی میلے کچھ زیادہ اچھے نظر نہیں آ رہے، آپ کا انداز ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ہم سے زیادہ پریشان ہو۔ تو وہ بابا جی مسکرائے کہنے لگے بیٹا آپ مجھے پریشان سمجھ رہے ہو، میں سمجھتا ہوں اللہ نے میرے جیسا خوش نصیب، میں سمجھتا ہوں اللہ نے میرے جیسا سکھی میرے پورے گاؤں میں پیدا نہیں کیا، میرے اس پورے علاقے میں پیدا نہیں کیا۔ بابا جی وہ کیا بات، آپ کے تو جوتے بھی پڑ، آپ کا تو حلیہ ہی ایسا، آپ کے پاس تو زیادہ دولت ہی نہیں ہوگی، آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ میں سکھی ہوں؟ تو بابا جی مسکرا کے فرمانے لگے بیٹا آپ دولت اور آپ ان دنیاوی آرائشوں میں اور ان دنیاوی سہولتوں میں سکون ڈھونڈ رہے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ دولت ملے گی تو سکون ملے گا، کوئی سمجھتا ہے اولاد ملے گی تو سکون ملے گا، کوئی کسی چیز کو سکون کا ذریعہ سمجھ رہے، جبکہ حقیقت یہ ہے جو اس وقت میرے سامنے کھلا پڑا ہے، اللہ کا قرآن یہ حقیقت میں سکون کی دولت تقسیم کر رہا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تمہیں سکون کی دولت ملے گی تو اللہ کے ذکر سے ملے گی۔ بس سلام۔